مرحوما کی روح کو ہدیہ ثواب ہلو ارے بھائی میں مجلس میں بیٹھا یار پھر بات کریے تھوڑی دیر میں بات کریے پھر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، آپ کی مقدس اور پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس اظہار ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جنگلاوی ترین آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ معظم آیات کلام الہی کے 76ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الدہر کی ابتدا اور آغاز کی 3 آیات۔ ان آیات میں کائنات کے پروردگار نے عظمت انسانی کے ساتھ ساتھ تخلیق انسانی پر اور مقصد خلقت پر گفتگو فرمائی، یعنی عالم انسانیت اور جہان بشریت کو ان آیات کے ذریعے اور ان آیات کے وسیلے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو کتنا اہم اور عظیم بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے، اور پھر یہ بھی عالم انسانیت کو اور جہان بشریت کو باور کرایا گیا کہ ہم نے اس کی تخلیق میں، اس کی خلقت میں اور اس کی پیدائش میں
کن کن اہتمامات کا ظہور فرمایا ہے اور کس طرح انسان کو مرکز کائنات اور جوہر تکلیف قرار دیا، اور تیسرے مرحلے پر اللہ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، ریزن کیا ہے اور سبب کیا ہے، غرض کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ تو آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے انسان کو ماں اور باپ کے ملے جلے جوہر حیات سے پیدا کیا۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ یہاں پر انسان کو دعوت فکر ہے، غور کرنے کی، تدبر کرنے کی اور تھنکنگ کرنے کی دعوت عام، کہ انسان سوچے اور سمجھے اور کسی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ ہم نے جب انسان کو پیدا کیا تو اہتمام کیا کیا اور انتظام کیا کیا، سسٹم کیا بنایا، نظام کیا بنایا۔ من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفہ حیات سے، ماں باپ کے جوہر حیات سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ انسان کے وجود میں، انسان کی تکلیف میں اور انسان کی ہستی میں دو صداقتوں کی شرکت ہے، جو حقیقتوں کی شرکت ہے، اور حقیقتوں کا نام ہے ماں اور باپ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے یہ سنت، یہ سیرت، یہ قانون اور یہ لا مقرر کر دیا کہ صبح قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوگا وہ ماں اور باپ کے ذریعے پیدا ہوگا۔ اور جو ہے نا، ہر ایک انسان کے وجود میں دو شخصیتوں کی شرکت ہوگی، دو مشترک ہوں گے، تب تیسرا انسان وجود میں آئے گا۔ حالانکہ اللہ کمزور نہیں ہے، اس نے ساری انسانیت کے باپ آدم کو بغیر ماں اور باپ ہی کے پیدا کیا۔ یہ اس کی قدرت کا مظاہرہ تھا۔ حضرت حوا کو بغیر ماں باپ ہی کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ کو اور بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن ماں کی اہمیت کو برقرار رکھا۔ اور پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کی تخلیق میں اور ان کے وجود میں یہ احتمام فرمایا کہ مریم جیسی پاکیزہ ماں ان کے لیے ہے، لیکن کوئی باپ نہیں ہے۔ اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ اب ذرا آگے بڑھتے رہے اور سوچتے رہے، دیکھیں کائنات کی بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ زمین کو دیکھ لیں آپ کتنی بڑی ہے، آسمان کو دیکھ لیں کتنا بڑا ہے، سورج کو دیکھ لیں زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور پھر سورج سے بڑے بڑے ستارے ہیں۔ سورج تو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور ایک ایک ستارے میں 40 سورج ہیں، اور ایک کہکشان میں اربوں خربوں ستارے ہیں۔ تو اللہ کی کائنات کی حدوں کو کوئی پہنچ سکتا ہے، وسعتوں کو کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ ساری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، مگر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کائنات کا کوئی باپ ہے؟ کائنات کی کوئی ماں ہے؟ سورج کا کوئی باپ ہے؟ سورج کی کوئی ماں ہے؟ چاند کا کوئی باپ ہے؟ چاند کی کوئی ماں ہے؟ آسمان کا کوئی باپ ہے؟ کوئی ماں ہے؟ سمندروں کا کوئی باپ ہے یا کوئی ماں ہے؟ دریاؤں کا کوئی باپ ہے یا ان کی کوئی ماں ہے؟ دریا کو ماں کہا جاتا ہے، مگر ماں کی ماں نہیں ہے، نہ کوئی باپ ہے۔ گنگا میاں ہے، مگر گنگا میاں کی میاں کون ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ دریاؤں کا ماں باپ ہے، نہ سمندروں کا ماں باپ ہے، لیکن جس انسان کو مرکز تخلیق بنایا، عزت کونین بنایا، اس کو ماں باپ کا محتاج بنایا۔ توجہ جانو، ماں باپ کے ذریعے اس دنیا میں آئے گا، بغیر ماں باپ کے نہیں آئے گا۔ اصل میں یہ کیا تھا معاملہ؟ اللہ انسان کی فطرت میں، انسان کے نیچر میں، انسان کی طبیعت میں، انسان کے ضمیر میں، انسان کے ضمیر میں، انسان کے شعور میں، انسان کے احساس میں اور انسان کے قلب و دل میں ایک فکر ڈالنا
کرنا چاہتا تھا کہ جب میں اعلیٰ کل شیء قدیر خدا ہو کر تجھے اپنی بارگاہ سے دنیا میں بغیر وسیلے کے نہیں بھیج سکتا تو وہ دنیا سے میری بارگاہ میں بغیر وسیلے کے کیسے آئے گا؟ یہ وسیلے ماں اور باپ سب سے پہلا وسیلہ، سب سے پہلا ذریعہ، سب سے پہلا سورس۔ اب ان کو آپ نعمت کہہ لیجئے، اللہ کی رحمت کہہ لیجئے، اللہ کی برکت تصور کر لیجئے، اللہ کی طرف سے سعادت مان لیجئے۔ بہرحال ماں باپ کی عظمت ہے، ماں باپ کا وقار بہت بلند ہے۔ میں بہت دیر نہیں پڑھوں گا، بس قرآن مجید سے دو باتیں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ ماں اور باپ کا درجہ اللہ نے کتنا اعلیٰ اور کتنا افضل رکھا۔ اب میرے ساتھ چلے سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل، اور اس کی 27ویں آیت ملاحظہ کریں۔ اللہ نے ایک باب کھولا ہے، ایک چیپٹر کھولا ہے، جگایا ہے، چوکایا ہے، انسان کو بیدار کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا اياه۔ اللہ نے قانون بنا دیا، اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا، اللہ نے اپنی طرف سے لکھ دیا، قضا یہ فیصلہ سنا دیا، یہ ڈیسیژن لے لیا، اللہ نے یہ فکس کر دیا، معین کر دیا، ضروری کر دیا، واجب کر دیا، لازم کر دیا، فرض کر دیا، ڈیو کر دیا انسانوں پر۔ کیا کیا؟ اللہ کا عبد کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کی عبادت کا تصور پیدا ہی نہیں ہوتا، صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔ اللہ ہے مستحق عبادت، اللہ ہی کا حق ہے عبادت۔ اگر کسی اور کی عبادت کر لی تو انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ صرف اللہ کی عبادت ہے، محسوس کر رہے نا، اللہ کی عبادت، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، وہ نماز کے عنوان سے ہو، روزے کے عنوان سے ہو، زکات کے عنوان سے ہو، حج کے عنوان سے ہو، جہاد کے عنوان سے ہو، خیر و خیرات کے طریقے سے ہو، والدین کی عزت و تقریب کے حوالے سے ہو، اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہو، بزرگوں کے احترام کے حوالے سے ہو، معاشرے کی خدمت کے حوالے سے ہو، یا اور دوسرے طریقے ہیں۔ بہرحال اللہ کی عبادت ہے تو اللہ کی عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت صرف اللہ کے لیے، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ باپ کی خدمت ہوگی، عبادت نہیں ہوگی، اور کی جگہ استاد کی عظمت ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت خالی اللہ کا حق ہے، بلا فرمائے، لیکن وہی اللہ اگر اپنے حبیب سے کہے کہ ہماری طرف سے ایک پیغام سنا دو، پروردگار کا پیغام کہہ دو زمانے سے ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، اور وہی اللہ فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر علی عبادت ہے۔ دو تین باتیں چھوٹی چھوٹی عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ کا ذکر عبادت ہے، اب ذکر و علی عبادت، یہ قانون بنا، نبی نے سنایا، اللہ نے حکم فرمایا، ہمارے پیغمبر نے ہم تک سنا دیا، صحابہ نے سنا، بھری ہوئی مسجد ہے، ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب صاحب یہاں پریشان ہو گئے لوگ، علی تو انسان ہے، علی تو بشر ہے، علی تو آدمی ہے صاحب، ان کا ذکر کیسے عبادت ہو گیا؟ عبادت تو خالی اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ سوال تو صحیح اٹھایا، اعتراض صحیح اٹھایا کہ واقعی اللہ ہی کا ذکر عبادت ہے، ہم بھی اس سے انکار نہیں کرتے، مگر چونکہ نبی نے کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، مگر آپ کے ذکر علی نے جھانک کے نہیں دیکھا، یہی پر ہوتا ہے۔ نبی نے آگے بھی تو فرمایا ہے علی کا ذکر نہیں ہے، میرا ذکر ہے، میرا ذکر نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو کوئی ہو تو ایسا کردار کہ جس کے ذکر میں دونوں کا ذکر سنا جائے، اللہ کا بھی ذکر آ جائے اور رسول کا بھی ذکر آ جائے، یہ علی کے کردار میں وسعت ہے، یہ کرنے سے
وہی پر ہے مسلمان کہ صاحب علی کا ذکر عبادت کیسے ہو گیا؟ یہ بتائیے. ارے آدم کا ذکر ثواب، نوح کا ذکر ثواب، ابراہیم کا ذکر ثواب، موسیٰ کا ذکر ثواب. ثواب ایک الگ چیز ہے. ارے کہیے کہ علی کا ذکر بھی ثواب ہے، مگر آپ نے جو کہا علی کا ذکر عبادت ہے، ہم نہیں کہہ رہے، نبی کہہ رہا ہے. اور نبی خود نہیں کہتا جب تک اللہ نہ کہلوائے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہمارا پیغمبر تو کچھ بولتا ہی نہیں، وہی بولتی ہے جو اللہ کی وحی کہتی ہے، جو حکم الہی کہتا ہے. اپنی خواہشات نفسانی سے، اپنے ارادے سے، اپنے خیال سے، اپنے ٹینشن سے، اپنی نیت سے ہمارا پیغمبر کچھ بولتا ہی نہیں. وہ تو وہی بولتا ہے جو اللہ کا اشارہ ہوتا ہے. اللہ نے کہا علی کے ذکر کو عبادت قرار دے دو، دے دیا قرار. آپ سوال فرما رہے نا، علی ہے انسان کامل، ان کا ذکر تو انسان ہی کا ذکر ہے نا. اور یہ حق ہے عبادت اللہ کا ذکر. یہ ٹرانسفر ہو کر علی کی طرف کیسے آ گیا؟ صاحب ہم تو نہیں مانیں گے کہ ایک بندے کا ذکر عبادت ہو. ذکر کو ثواب کی منزل تک آپ محدود رکھیے، سیمت رکھیے. علی کا ذکر ثواب ہے، عبادت نہ بنائیے. ارے بھائی عبادت ہم نہیں بنا رہے، کہ عبادت تو اللہ کا خاص حق ہے، وہ کسی کی طرف جا نہیں سکتا. تو میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اللہ کا حق ہے نا عبادت؟ صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہو سکتی. ٹھیک، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ بتاؤ سجدہ کس کا حق ہے؟ کہ سجدہ بھی اللہ کا حق ہے، تو پھر اللہ ہی کو سجدہ ہو، کسی اور کو نہ ہو. لیکن قرآن مجید میں تو 35 جگہ لکھا ہے کہ اللہ نے خود ہی کہا اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. اللہ نے کس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ ابھی تک شاید ذہن اور سماج بیدار نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، آرزو یہ ہے اور بحث یہ ہے کہ علی کے ذکر کو عبادت کا ٹائٹل کیسے دیا؟ یہ تو حق اللہ کا ہے. پرسنل رائٹ کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا حق ہے عبادت. یہ علی کا ذکر کیسے عبادت ہو گیا؟ ایک بندے کا ذکر. تو میں قرآن ہی سے کچھ ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ بتائیے قرآن میں ہے کہ نہیں اسجدوا لآدم، کرو آدم کو سجدہ؟ بھائی سجدہ بھی تو اللہ کا حق ہے. غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، شرک ہے. مشرکین کا فالٹ ہی یہی ہے کہ وہ بتوں کے سامنے جھکے، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے جھکے. تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اسجدوا لآدم. سجدہ بھی اللہ کا پرسنل حق ہے، لیکن اس نے اپنا پرسنل حق، پرسنل رائٹ آدم کی طرف ٹرانسفر کر دیا، منتقل کر دیا. کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا کہ اللہ کا سجدہ آدم کو کیسے ہو گیا. اور جب ذکر علی عبادت کا حق آیا پریشان ہو گیا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا. تو سنیے، اگر آپ آدم نبی اللہ ہے، اللہ کے خلیفہ ہے، وہ تو صفی اللہ ہے، ابو البشر ہے، مطہر ہے، عالم علم لدنی ہے، اللہ کے خاص بندے ہیں. قرآن میں ان کا تو بڑا تذکرہ ہے. اللہ نے ان کو اپنا حق سجدہ دے دیا اور کہ ہم کا سجدہ ہو گیا اور فرشتوں نے سجدہ کر دیا. تو ٹھہرے رہیے، مزاج قرآنی سمجھیے. میں گفتگو کو عجیب پاکیزہ منزل پر لا کے آپ کے ذہنوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کو، فرشتوں نے کیا سجدہ. آدم کو آپ نے کہا وہ خلیفۃ اللہ ہے، ابو البشر ہے. ارے بھائی ابو البشر بھی ہے، خلیفۃ اللہ بھی ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ اگر آدم پیدا نہ ہوتے تو کیا خلیفہ ہوتے، کیا ابو البشر ہوتے؟ تو ساری چیزوں سے پہلے آدم کی خلقت. تو آدم اگر مخلوق ہے اور پیدا ہوئے تو یہ بتاؤ کہاں سے پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے؟ ماں باپ تو ہے نہیں. تو قرآن سورہ آل عمران تیسرا سورہ آیت نمبر 7 ارشاد ہوا اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ. ہمارے نزدیک عیسیٰ کی مثال بالکل ویسی ہی ہے جیسی آدم کی مثال. خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، ہم نے آدم کو تراب سے پیدا کیا. تو آدم کی ماں کا نام ہے تراب. آدم ہے تراب کا بیٹا، ابن تراب. اللہ جانے، مجھے نہیں پتا، آپ کی زبان سے سنیں گے. حضرت آدم کیا ہوئے؟ ابن تراب.
तुराब का बेटा और अली क्या है अबू तुराब। नहीं समझ रहे? तो तुराब की मोहर तो लग गई कि जब इतने तुराब को अल्लाह का हक मिल सकता है तो अबू तुराब को अल्लाह का हक तो नहीं मिल सकता। समझिएगा, ये तो कुरान का एक रूप था। अब दूसरा यह है अजीजों कि एक इंसान का तज़किरा, एक बंदे का जिक्र, एक अब्दे इलाही का चर्चा, इबादत। हाँ डॉक्टर सवाल पड़ा मंजिल है एक बंदे का जिक्र, एक अब्दे इलाही का जिक्र, इबादत कैसे बन गया? तो कोई बात नहीं, लेकिन चलिए साहब कुरान के थोड़ी मसला अली का है, किसी और के जिक्र को इबादत करार दे दिया जाता तो ये बहस ना होती। सवाल ये कि अली का जिक्र क्यों? और सुनिए, अल्लाह ने तो अल्लाह ने इकराम कुरान मजीद पढ़ने की आदत डाली है। जब आप कुरान की आयतें पढ़ेंगे उसकी मीनिंग के साथ, तर्जुमे के साथ, तो आपको बड़े हकायत और बड़ी सदाकतें और फजाइल के अजीब अजीब मुरक्के आपके पेश निगाहों में आएंगे। जिंदगी संवरेगी, खूबसूरत बनेगी, जमीन बनेगी, अच्छी बनेगी। अब बस मंजिल है, मगर ज़हन में रहे अली का जिक्र इबादत, इबादत है अल्लाह का हक। तो अली का जिक्र इबादत कैसे हो गया? इस तशवीश में मुब्तला है मुसलमान और कोरोना से ज्यादा परेशान है इस मामले में, क्योंकि कोरोना तो 1-2 साल आई चली गई बीमारी, ये बीमारी जाती है। मुझे अली की बीमारी ऐसी है कि ये जहन्नम तक साथ ही नहीं छोड़ती। अली का जिक्र इबादत कैसे हो गया? तो कुरान मजीद को आप पढ़ें, तिलावत करें। कुरान में सूरा है 73 नंबर 73, उसकी पहली आयत, सूरा बड़ा प्यारा है, सूरह मुबारका अल-मुज़्ज़म्मिल। इस जिम्मेलाल अरबी में कहते हैं कंबल ओढ़ने को, कंबल ओढ़ने को इस जिम्मेलाल कहते हैं। इसकी लाल ये मस्तर है, वर्ब है, बाप। काली कमली वाला रसूल मशहूर है मुसलमानों के दरमियान, हमारे हुजूर काली कमली वाले उनके दोस्त पर कमली रहती थी तो काली कमली वाले रसूल हो गए। ठीक है साहब, चलिए किसी के अकीदे पर, नजरिए पर, या इश्क पर, या मोहब्बत पर, या प्यार करने की अदाओं पर तर्ज करने का हक नहीं। पता नहीं कौन किस नजरिए से अपने ज़र्फ़े मोहब्बत की बुनियाद पर बताता है। अब आपको इंटरफेयर करने का हक नहीं है। तो रसूलुल्लाह को प्यार के साथ अल्लाह ने एक लक़ब दिया था, उसी से खिताब किया। इरशाद होता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए मेरे कमली ओढ़ने वाले प्यारे हबीब, ये मेरे महबूब। सरकारी दौलत से खिताब है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ये मेरे प्यारे हबीब, ये मेरे महबूब। ये मुज़्ज़म्मिल कमली ओढ़े में, सर्दियों की रात है, सरकार दो आलम तहज्जुद में मसरूफ है, नमाज़े शब में नमाज़े शब पढ़ रहे हैं, वाजिब नमाज नहीं है। सर्दियों की रात, काली कमली दोषे अक़दस पर है, रसूल के मुबारक कांधों पर काली कमली है। तो अल्लाह की निगाहें पड़ी, अल्लाह ने कहा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ये कमली ओढ़ने वाले। तो जिक्र आ गया ना कमली का, कंबल कमली ब्लैंकेट कह लीजिए, और आ गया तज़किरा। ये चीजें सुनने की, ये इस्तदलाल है, ये कुरान मजीद से प्रूफ, सबूत, दलीलें और सनद की फराहमी है। क्या कहा भाई? नबी के दोष पर कंबल, कंबल। अच्छा, उस वक्त गांधी आश्रम तो थे नहीं, तो वहां बन के आया था। मैंने जाकर पढ़ा है, ये पढ़ा है कि यमन के
ایک انسان نے رسول اللہ کی محبت کی بنیاد پر اپنی بکریوں کی بھیڑوں کی اون جمع کر کے اور اپنے اونٹوں کی اون جمع کر کے اس کو دھو دھا کر صاف کر کے اس سے کمبل بنایا اور وہ کمبل رسول کی خدمت میں پیش کر دیا کہ سرکار یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، نذر ہے، قبول کر لیجیے۔ نبی نے قبول کر لیا، ہاں آپ کو قبول ہے۔ وہی کمبل رات کو اوڑھ کر آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب تلاش کرو یہ کمبل بنانے والا مومن تھا یا نہیں؟ یہ مسلمان تھا کہ نہیں؟ نمازی تھا کہ نہیں؟ اس کا تو پتا ہے کہ یمن کا تھا، صرف یمن کا رہنے والا تھا، اس کے مذہب پہ کوئی تبصرہ کوئی کمنٹ نہیں، تاریخ خاموش ہے۔ ایک محبت میں لایا اور اسے کمبل بنا کے دے دیا، تو اس کے مسلمان ہونے کا کہیں سے کہیں تک تذکرہ نہیں ہے، مومن ہونے کا بھی نہیں۔ خالی محبت کی بنیاد پر، عشق کی بنیاد پر، الفت کی بنیاد پر اس نے کمبل دیا۔ بہت توجہ چاہ رہا، نبی نے اس کمبل کو اوڑھ لیا۔ اب میں پوچھوں گا، لیکن دونوں کے دل علماء ہیں یہاں پر، یہ گواہی دیں گے۔ اب یہ آیت یا ایھا المزمل اگر آپ نماز میں پڑھ لے تو کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ کیا نماز خراب ہو جائے گی؟ کہیں خراب نہیں ہوگی، نماز میں اور حسن پیدا ہو جائے گا، چونکہ نبی کے پیار بھلے لہجے میں خطاب کرنے کا ذکر ہے اس آیت میں۔ نبی کی ایک ادا کو بیان کیا گیا ہے اس آیت میں۔ کون سی ادا کو؟ یا ایھا المزمل، یہ کمبل جو اوڑھا، یہ کہو نا کہ نبی کا تذکرہ نہیں، نبی کے دوست پہ آنے والے کمبل کا تذکرہ ہے۔ جو کمبل نبی سے منسوب ہو گیا، نسبت پا گیا، اس کو بھی اللہ نے کیا بتا دیا؟ گائد مار دیا۔ اب میں پوچھا جا رہا ہوں، اگر میں پڑھوں نماز میں نہیں، بازار میں، دربار میں، سفر میں، حضر میں، فضل میں، رزم میں، بھیڑ میں، سناٹے میں، کہیں پر بھی ہو، زمین پر، آسمان پر، فضاؤں میں، خلاؤں میں، ہواؤں میں، دشمنوں میں، دوستوں میں، اگر کہیں بھی میں یا ایھا المزمل ورد کروں اور پڑھوں تو عبادت ہے، عبادت تو ہے عبادت، چاہے نماز میں پڑھوں یا حالت نماز میں نہ ہو، اور پڑھوں تو اس کا پڑھنا، اس کا ذکر کرنا قرآن کی آیت ہے نا، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ نبی کا ذکر ہے، اور نبی کا ذکر نہیں، نبی کے کمبل کا ذکر ہے، تو کمبل کا ذکر آیا۔ سال 73 کے 73 مسلمانوں نے، علماء نے لکھا کہ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے۔ کمبل کا ذکر ہو رہا، یمن کا ایک شخص لایا تھا، اس کے مذہب کا بھی علم نہیں ہے، اس کے عقیدے کا بھی علم نہیں ہے، وہ محبت کی بنیاد میں لایا تھا۔ توجہ کرو، اپنی بھیڑ بکریوں کی اون جمع کر کے، اپنے اونٹوں کی اون جمع کر کے بنا کے لایا تھا کمبل، تو پھر عبادت کیسے ہو گیا؟ اس کا ذکر یہ نبی کے کندھے پہ آ گیا۔ توجہ کرو، ایک یمن کا انجان انسان، غیر معروف انسان اگر اپنے اونٹوں کی، بھیڑ بکریوں کی اون کو جمع کر کے کمبل بنا کے نبی کو دے دے، وہ نبی کے کندھے پہ آ جائے تو اس کا ذکر تو عبادت ہے، اس کا ذکر تو عبادت ہے۔ ارے تیرا تو آپ کو مان لو کہ جب ایک بیٹا اون کا کمبل نبی کے دوست پہ آ جائے تو اس کا ذکر عبادت ہے، تو جس کے قدر نبی کے دوست پہ آ جائے سوال پڑھا مانگو میں سمجھتا ہوں جیسے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ڈاؤٹ، شک، توہم، الجھن، تشویش، ٹینشن، بورڈریشن اور مذہبی بلڈ پریشن، یہ مذہبی بلڈ پریشر ہے۔ جہاں بھی ذات علی پر کوئی بھی اعتراض ہو،
یہ مذہبی کریکٹریشن بڑھ جاتا ہے. تو اب علی کا ذکر عبادت ارشاد کیا ہوا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. گیا کر کے میں آپ کو وہ مرحلے جو نزاکتوں سے وابستہ ہے وہ نظر کرتا، لیکن موقع نہیں ہے. مطلب عیسائیت کا یہ ہوا کہ بس عبادت اللہ ہی کے لیے، معبود وہی ہے، وہی ہوگا، صرف اللہ یعبد الا، بس اللہ تعبد الا. قضا ربوں کا، اچھا یہ ربوں کا کیا ہے؟ میرے حبیب میرے پیغمبر تیرے رب نے، تیرے پالنے والے نے یہ فیصلہ کر دیا. اب یہ بدلے گا نہیں، قضا یہ فیصلہ نہیں دیا. اللہ تعبدوا الا اياه، کہ صرف عبادت اللہ کے لیے، عبادت اللہ کی ہوگی، اللہ کی ہوگی. چلیے دیر نہ ہو جائے، ایک منظر نامہ قرآن مجید کا، اور آپ کی خدمت میں تشریح ادا میں بیٹھتے ہیں، آپ یہ چیزیں لے کے جانا چاہیے. حضور سورہ کہف قرآن مجید کا 18واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 110. پیغمبر سے پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ بڑی نازک اور بڑی ڈینجرس منزل ہے، خطرناک، اس کو روز سنیے گا. اللہ کہتا قل انما انا بشر مثلکم. پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم ہی جیسا بشر ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کہہ دو میں بشر ہوں. شاید کہنا چاہیے تھا کہ بشر ہوں، بشر نہیں کہا تم جیسا. اب جیسا کا مطلب جیسا ہی نہیں ہوتا. جیسا کا مطلب سمجھدار لوگ بیٹھے میرے سامنے. ایک گھٹنا کرم اور ہے قرآن کا، وہ یہ ہے کہ سورہ مریم اسی کے بعد میں 19واں سورہ 17ویں آیت، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا بی بی مریم صلوات اللہ علیہا کی خدمت میں. تو قرآن کہتا ہے فتمثل لہا بشرا سویا. ہم نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل مثل بشر بن کے جانا. بڑی ذمہ داری کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں، مکمل جانے کو لطف آئے. کیا کہا اللہ نے قرآن میں سرکار دو عالم سے یہ نہیں کہا کہ کہہ دو میں بشر ہوں، کہا انما بشر مثلکم، میں مثل بشر ہوں، بشر نہیں کہا. تو جبرائیل کیا بن گیا ہے؟ مثل بشر. تو جیسے جبرائیل مثل بشر، ویسے محمد مصطفیٰ مثل بشر. سنایا وہ بھی مثل بشر، یہ بھی مثل بشر. اگر مثل کہنے سے سیم ہو جاتا ہے، ویسا ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے تم ہو، تو کبھی جبرائیل بھی تم جیسا ہو گیا. اس کا کیا نام ہے؟ حقیقت اللہ تعالیٰ نے کہا قل انما بشر مثلکم یوحی الی، میں تم جیسا بشر تو ہوں مگر مجھ پہ وحی آتی ہے. انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اور تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا معبود صرف ایک ہے، اونلی ون، اکیلا ہے. اور کرے یہ تو آیت یہاں تک کی سب نے سنی. اب سب سے زیادہ خطرناک پہلو جو ہے وہ یہ ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ. کائنات میں اعلان کر دے میرے حبیب کہ جس کی خواہش ہو ہم سے ملاقات کی، ہماری بارگاہ میں آنے کی، رب العزت کے دربار میں رسائی کی تمنا جسے ہو، جو توحید کے آنگن میں پہنچنا چاہتا ہو، اللہ کی رحمتوں سے نعمتوں سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہتا ہو، اس پر کیا معنی ہے؟ لقاء کا مطلب ہے ملاقات.
عمل کرے. اچھا یہ نیک ترین عمل کا مطلب بتایا اللہ نے. یہ نیک ترین عمل کیا ہے؟ عمل صالح کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے پریشانی کا عالم ذہنوں کے سامنے آ جائے، مگر جب نتیجہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے تو ساری چیزیں محکم ہو جاتی ہیں. آ جاتا ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ سمپل سی بات ہے. دیکھو بھائی، اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو تو خالص عبادت کرنا. اور خالص عمل کیا ہے؟ کسی کا بھی شرک اور شریک نہ کرنا. کہا ہے بے عبادت رب ہی، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. آپ اس آیت سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ متفق نہیں ہیں. ہم اور آپ کیا جو آیت کو یہ کہتے ماننا ہی پڑے گا. اللہ کہہ رہا ہے ہمارے سامنے کیا ہے؟ اللہ نے ہم سے ماننا. ہماری بارگاہ میں آ رہے ہو، آؤ، مگر ایسا عمل کر کے آؤ کہ تمہارے رب کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہونا. اور ہماری عبادتیں کیا ہیں؟ اب عبادتیں کتنے لوگوں کو شام ہو جائے. عبادتوں کا کلر بس یوں سمجھو، عبادتوں کی جان ہے نماز. الصلاۃ عماد الدین ان قبل ما سوا. نماز کو دین کا ستون بنا دیا، دین کا پلر، دین کا کھمبا، دین کا رکن. یہ اسلام کی بلڈنگ جس حقیقت پر اٹھی ہوئی ہے اس کا نام نماز ہے. اور جو کرے نماز کس موقع پر کس منزل پر آ گئی کہ اسلام کا ستون بنا دیا. میں بڑی عجیب و غریب کیفیت سے گزر رہا. اللہ نے ایک قانون بنایا کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. آپ کی بارگاہ عدالت میں اور انصاف سماعت میں ایک بات رکھنے جا رہا ہوں. جب قرآن نے لکھ دیا کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا تو پھر نہیں کریں گے نا. اگر کر لیا تو سب ختم ہو جانا چاہیے. دیکھیں میں کہاں لے کے آیا. ساری عبادتوں کی جان، روح، نفس، حیات، زندگی، لائف، حسن، جمال، قوت، طاقت، فاؤنڈیشن، اساس، بنیاد کیا ہے؟ نماز ہے نا. نماز ہے. اب نماز ہے تو نماز عبادتوں کا لب لباب، عبادتوں کا چہرہ ہے نماز. اگر نماز نہ ہو تو عبادتیں پہچانی نہ آئے. ساری عبادتوں کا ہے ڈیپینڈ کیا. اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول. اور اللہ نے کیا کہا؟ عبادت کرنا. ارے بھائی مجھے جواب دے. میری بستی، میرے ملک اور میرے علاقے کے یہ محترم سامعین، میرے اپنے یہ موسم، ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیوں صحابہ والے سے تعلق رکھتے ہو نا؟ ساری کائنات کی عبادتیں کس پر منحصر ہے؟ نماز پر. تو نماز سب سے اہم عبادت ہوئی نا. اور اللہ نے قانون کیا بنایا کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے کہ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، دوسری طرف قانون بنا رہا ہے اگر محمد و آل محمد کا ضرور نہ پڑا تو نماز نہیں ہوگی. پوچھنا چاہ رہا ہوں. اگر سامنے بات آئے تو سلام پڑھے محمد و آل محمد. یہ تو برابر سے افکار اور کیفیتیں چل رہی ہیں، یہ آپ کی نظر میں رہنا چاہیے. بڑا اہتمام کیا اللہ نے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. کسی کو بھی عبادت میں شریک نہ کرنا. اور ادھر کیا بنایا قانون؟ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کوئی بھی ہو، من کوئی بھی ہو کائنات کا، سنیے ہمت سے بولنا، کوئی
नबी हो, वली हो, इमाम हो, खलीफा हो, सहाबी हो, वहाबी हो, रिश्तेदारी है क्या? भाई कितने का नाम है ना हुजूर? भी हो। अब क्या हुआ था? मन लम युसल्ले, हमारे मुसलमान भाइयों में से कोई भी देता हो, देवबंदी, बरेलवी, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, सुलेमानी, दाऊदी, आमाकानी, सुन्नी, शिया, कोई भी हो, यहाँ से लेके कहाँ चाहे रहमान साहब को साफ मन में आप भी है। मन लम युसल्ले अलैकुम, अब आलाप कर दिया, कोई भी हो जमीन और आसमान के माबैन अल्लाह के इबादत गुजार बंदों में कोई नहीं हो, मल्लम युसल्ले अलैकुम, खबरदार जिसने आले मोहम्मद पर दरूद न पढ़ा, ला सलाता लहू, उसकी नमाज नहीं। कायनात के लोगों, आले रसूल को समझो, तुम्हारे मोहताज नहीं है, तुम्हारे वोट, सपोर्ट, बैत मोहताज नहीं है। अल्लाह ने वहां गला पकड़ा है जहां फड़फड़ा भी नहीं सकता। थक गए, वक्त से पहले मजलिस होगी था, बस दो तीन बातें आपकी खिदमत में गुजारिश कर दूं। क्या कहा अल्लाह ताला ने? वहां गला पकड़ के बिठाया है जहां कस्से मस्ती ना चले। अब करार को मैं मल्लम युसल्ले अलैकुम ला सलाता, अरबी ग्रामर में ये लाए नफी जिन्स का है, ला सला, ये ला जहां आ जाता है सारे अज्जा को खत्म कर देता है, जैसे ला इलाहा, अभी इल्लल्लाह नहीं, ला इलाहा कोई इलाहा नहीं। हालांकि 360 बनाए थे लोग, कुरान कह रहा है कोई नहीं, सबका इनकार इल्लल्लाह, बस अकेला। ऐसे ही ला सलाता, नमाज भी नहीं। इस बात को भी जरा समझिएगा। मैं अच्छा खासा है, घर का बच्चा घर वालों को परेशान बहुत करता है, पर घर का हो मुझे परेशान करने का हक है। परेशान नहीं होंगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? तो क्या कहा? मल्लम युसल्ले अलैकुम ला सलाता, ला सलाता, ये कहो नमाज ही नहीं। भाई अगर बहुत बड़ा आदमी 25, 30, 40 गज का ऊंचा बड़ी सी पगड़ी बांधे हुए और 200-400 बल्ब लगाए और बगैर किसी वायर के तार की वो जल भी रहे और चौराहे पे खड़ा होकर कहे अना रब्बो को बुलाना, लोगों मैं तुम्हारा रब, मान लोगे? नहीं माने, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया, अब कोई हो ही नहीं सकता, अब कोई भी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ कानून क्या बना? ला सलाता। और कब है ला सलाता? सलवात निकाल दी, नमाज से सलवात। सलवात क्या है? कितनी देर का काम है, ये निकाल दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। वज़ू भी है, नियत भी है, तकबीरतुल इहराम भी है, हाजी अहमद अली साहब तिलक भी है, सूरह हम्द भी पढ़ा, दूसरा सूरा भी पढ़ा, रुकू भी,
سجدے بھی، تشہد بھی، سلام بھی، ترتیب بھی، موالات بھی، ساری چیزیں ہیں، قنوت بھی، قیام بھی، قیام التسلیم و رکوع بھی، ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں تو ہیں، مگر شریعت کہہ رہی صلوات نہیں، لا سلام۔ یہ ہے آپ کے سامنے ہے، یہ دو دروازے ہیں، یہ دو ستون ہیں، آپ ایک ستون ہٹا دیجئے تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ امام باڑا ہے؟ آپ کہیں گے ستون بھائی سائلنٹ کر لو، بول کیا بات ہے؟ دیکھیے ہر چیز کا میں ہندی بولوں، ہر استھتی کا مقابلہ کرنا انسان کی بات ہے، جو ہو رہا ہونے دو، اپنی بات کہہ رہا ہے، کہاں موبائل بج رہا ہے، کیا کہے گا؟ یہ کسی کے کہنے والی کی بات ہے، یہ تو ذاتی شعور سے تعلق رکھتی ہے، کہنے والی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا صاحب یہ نکال دیا پلر آپ نے دروازے کا، مولانا ماجد ہے کہ لگے امام پڑھا ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا اس کا بڑا حال ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں امام پڑھا دیجئے کہ یہ سرور نہیں؟ تو بھائی نماز میں ایک سلوات ہی تو نکلی ہے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں نمازی میں؟ آپ یہ کہیے نماز تو ہے مگر ناقص ہے، نماز تو ہے مگر ادھوری ہے، نماز تو ہے مگر کمپلیٹ نہیں، اس کے اندر سے سلوات نکل نہیں گئی، یہ رکھا ہی نہیں شریعت نے، اس نے تو کہو جملہ مظفر نگر کا میرا حق دے دیا، آگے سمجھ بھائی تبیر کیا آیا ہے، گڑا پھیر دیا، گڑا پھیرنا کا جو کہتے ہیں وہ چھوڑا ہی نہیں، لا صلاتا، نماز ہی نہیں، نماز ہی ختم کر دی، سب آئے بھائی سورہ حمد پڑھا ہے، وضو کر کے آیا ہے، تکبیر کریے، سورہ حمد پڑھا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، وہ آپ کہہ رہے نماز ہی نہیں، کیا مطلب اس کا؟ لا صلاۃ لائے مفیدین کہ نماز ہی نہیں، کیوں کہہ رہے ہیں آپ نماز میں خالی سلوات ہی تو نہیں ہے؟ تو کہیے ایک پارٹ، ایک جز، ایک حصہ اس سے غائب ہے، ختم ہے، یہ تھوڑی ناقص ہے نماز، کمزور کہہ لیجئے، ضعیف کہہ لیجئے، ہلکی کہہ لیجئے، ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ قیمت بڑھ جاتی ہے جب ذرا سایہ آ جائے، قیمت گھٹ جاتی ہے نا، تو گھٹی بھی قیمت مان لو نماز کی، مگر آپ یہ گھر سے کہہ رہے ہیں نماز بھی نہیں، خالی سلوات ہی تو نکلی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، میں نے سنا ہے، آپ نے کہا یہ نماز ہی نہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں رسول؟ دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، خدا فرمائے میں ہوں، اپنے اوپر مثال دیتا ہوں، اب مثالیں تو بڑی چل گئی ہیں نا، مجلسوں میں کافی معاملہ ہے، میں مثال کو بھی مجلس پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کسی صاحب کو میری مجلس بہت اچھی لگی، اب نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہاں مولانا مجلس پڑھ کے کہاں ہے، ذرا مجھے ملنا ہے، اور میں جاتے ہوں چرپائے پر لیٹا اور لیٹ کیا ہوا؟ لیٹا لیٹ کے روح پرواز کر دے، مر گیا، ہے نا؟ اب کسی کا پتا سوئی بڑھ کر مر جائے، سب کو تیار رہنا چاہیے، تیاری پوری ہو، ہے نا؟ کسی کا کوئی بوجھ اپنے اوپر لادے میں نہ ہو، اللہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، بندوں کے نہیں، اگر کسی کا دل توڑا ہے، کسی کو ناراض کیا ہے، کسی مومن کو اگر انجانے جانے میں آپ سے تکلیف پہنچی تو اس سے معاملات برابر رکھیے، اور کہہ رہے آپ یہ حقوق الناس ہے، لوگوں کے حق دیجئے، اللہ تو رحمان الرحیم ہے، اب یہ بڑے خطرناک ہے، سنے حضور اب آپ نے دیکھا میں ختم وہ آئے
آپ نے کہا مولانا تو ہے نہیں، کیا مطلب اتنی جلدی چلے گئے؟ اب آپ کہنا نہیں چاہ رہے کہ مر گئے، محبت کا تقاضا، آپ کہنا نہیں چاہ رہے کہ مر گئے، آپ پوچھے کہاں ہیں؟ قبر تو نہیں ہے، دبے ہوئے لہجے میں بھئی تکا وہ نہیں ہے، آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ ہے نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں۔ آپ بھی بڑے دھاکڑ ٹائپ کے تھے، زدی ٹائپ کے، آپ لگا کہ وقت سے دو چار چکر میں ضرور چھپا رہے ہو، ملنا نہیں دے رہے چاہتے، وہ گھر میں چلے آئے، اب جو دیکھا تو لگا بڑے جھوٹے ہو، مولانا تو یہ کہیں مولانا نہیں ہے، دیکھا بڑے پہچانے نہیں ہے، ملکر لے آئے، مدینے پر میرے حضرت اپنا کی ملاقاتی ہے بھائی، میں نے جانتا ہوں میں جانے، یہ ہے تو سب کچھ مولانا نہیں تو، ارے بھائی مولانا نہیں ہے، تھوڑے یہ مولانا، کہیے مولانا کا جنازہ، یہ جنازہ ڈیڈ باڈی مولانا نہیں ہے، مولانا کہاں ہے؟ تو سب پائر آگے مثال سمجھ اور سامنے کی مثال ہے، بتائے کہ نہیں؟ نہ پیر کٹا نہ ہاتھ کٹا، ایز اٹ از، پوری کمپلیٹ باڈی، پورا جسم ہے، وہ چیز کا ہے ہی نہیں، اور آپ کیا کہہ رہے؟ چلو کسی میں نہیں ضرور ہے تھا، مگر مانا نہیں، پولیس میں بھی ہے بھائی، کہیں مانا نہیں ہے، اب ان سے ادھر جائے، کیا بھائی ضرور ہے پولیس میں تو اس کا مطلب نہیں کہ تم ہم پہ چڑھو گے جھوٹ بولو گے، ہے تو مولانا، سب کچھ کہتا مولانا نہیں ہے، یہ ان کا لاشا ہے، مولانا کہاں ہے؟ مولانا سے روح ہو گئی، اب وہ نہیں ہے، تو یہی مطلب ہے کہ نماز میں سورہ حمد بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہیں، قیام بھی ہے، مگر روح ہے نماز صلوات نہیں ہے، تو یہ نماز نہیں ہے، نماز کا جنازہ ہے، اٹھائیے پھرو، اور شاید جوش سماعت میں اور فضیلت کی کیفیت میں ہم بہت جلدی مس کر دیتے ہیں، کیا بات لے کے چلا تھا میں؟ اللہ نے سورہ کہف 18ویں سورے کی 110 آیت میں قانون بنایا کہ جو ہم سے ملنا چاہے وہ ایسی عبادت کرے کہ اس میں کسی کو شریک نہ کرے، اور ساری عبادتوں کی عبادت نماز کو قرار دیا، اور کہا کہ میں نماز قبول ہی نہیں کروں گا جب تک نماز میں ذکر اہل بیت کرو، اب کہو قرآن کافی ہے، اب کہیے یہ حل پیش کر دیا، ہم کو بتا دیا، ایک طرف کہہ رہا ہے شریک ہی مت کرو، انکلوڈ کوئی ہوگا ہی نہیں، اور یہ کیا ہے کہ اگر نماز میں ان کا سلوات نہ پڑھی تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی۔ چھوٹی سی بات غور کریے، ایک پروردگار، یہ کون سا قانون تیری رحمت کی بنیادوں پر بنا ہے؟ آواز آئی وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، احاطہ کا مطلب ہے ادر، کوئی بھی الگ، میں نے جن کا ذکر نماز میں رکھا ہے وہ الگ نہیں ہے، وہ ادر نہیں ہے، کیا مطلب پروردگار؟ سارے بھائی محمد و علیہ محمد کا میں نے ذکر رکھا ہے نماز، اور یہ مجھ سے الگ نہیں ہے، کوئی میرا نفس ہے، کوئی میرا اللہ وجہ اللہ۔ میرے خیال سے 50 منٹ ہو گئے، نماز جمعہ بھی ہے نا، وضو بھی کریں گے، آپ دعا بھی پڑھیں گے، آپ کا وقت بھی دینا پڑے گا، چھوٹی سی بات اور بہت عظیم بات، جہاں سے فضائل آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں،
ساری کائنات کو بنایا انسان کے لیے. شمشاد کی نقطہ کو بھی یاد کر دیا. ساری کائنات کو بنایا انسان کے لیے. انسان کو بنایا عبادت کے لیے. عبادتوں کی سید و سردار نماز صلوات کی محتاج. اس کی محتاج اپنی جگہ پہ اگر بیٹھا جاتا ہے تو وہ سب جگہ میں نے کمزور بات کہی. کیا کروں میں پھیلا بھی نہیں سکتا. کائنات ذہن عالی میں رہے. یہ یونیورس، یہ کشور، یہ پورا برہمانڈ، یہ وشو، یہ کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. واحد کیوں بنائی؟ اللہ کو تمہارے لیے، انسان کے لیے بنائی نا. اب سمجھ لیں گے انسان کو کس کے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت کے لیے. عبادتوں کی سیدہ سردار نماز. نماز کو محتاج بنایا. اگر صلوات کس پر؟ یہ آل محمد کون ہے؟ ان کا ٹائٹل کیا ہے؟ اہل بیت. اہل بیت کہاں ہے؟ اہل بیت. پہلے مداری ہوا کرتا تھا، اس کا جمہورہ نہیں ہوتا. سمجھے آپ؟ تو عجیب و غریب کیفیت ہے. ساری کائنات انسان کے لیے بنی. انسان عبادت کے لیے عبادت. اسے یہ تو سردار نماز. تو اب پورا معاملہ ٹکا نماز پر. نماز کو محتاج بنایا اللہ نے اہل بیت کا، صلوات کا. پڑھیے ذرا صلوات. ہو گئی؟ کسی کا سانس ٹوٹا؟ یہ پورا سانس کی خرچ نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ پورا سانس بھی صلوات پہ خرچ نہیں ہوتا. ایک سانس پورا ہونے سے پہلے ہو جاتی ہے. اس چھوٹے سے جملے کو اللہ نے کتنا پاورفل بنایا. کائنات پہ حاوی کر دیا. اگر صلوات نہ پڑھی تو نماز نہیں. یہ اگر نماز ہی نہیں، یہ پوری کائنات کا وجود کا معاملہ ہے. اللہ کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا اگر انسان کو پیدا نہ کرتا. اللہ انسان کو پیدا ہی نہ کرتا اگر عبادت نہ کرانا ہوگا. اللہ عبادتوں کو خلق بھی نہ کرتا اگر نماز نہ ہوگی. لیکن نماز کو کس کے اوپر ڈیپینڈ کیا؟ محتاج بنایا. ذکر اہل بیت کا، صلوات کا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ صلوات کس کا حق ہے؟ صلوات اہل بیت نہیں ہے. اہل بیت کا چھوٹا سا حق ہے. اتنی دیر کا حق کے سانس ٹوٹنے سے پہلے آپ کے دلوں میں اترنا چاہتا ہوں. عزیز و عزیز گئی. اب میرا حق بنتا ہے تقریباً 1 گھنٹے پڑھنے کے بعد اگر اپنے میں جواب تیار نہیں کر پایا اور آپ کو اس منزل پر نہیں لا سکا تو اس کتابت کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بتائیے کتنا چھوٹا سا حق ہے یہ اہل بیت کا. اللہ صلی اللہ علیہ محمد لیجیے صاحب کتنی سی دیر میں ادا ہو گیا. اتنا چھوٹا سا حق ہے مگر اللہ نے پاورفل کتنا بنایا کہ ساری کائنات کو محتاج بنا دیا کہ اگر یہ ادا نہ کیا تو نماز نہیں، نماز نہیں تو عبادت نہیں، عبادت نہیں تو انسان فضول ہے، انسان ہی نہیں تو کائنات بیکار ہے. کہاں کے رکے کائنات؟ صدیوں کا دھاری جڑا دے رہا ہوں. کہاں کے رکے کائنات؟ کائنات ہو گئی صلوات پہ آ کے. ایک چھوٹا سا حق ہے کس کا؟ اہل بیت کا. ارے عقل کے اندھو اہل بیت سے تو کیا مقابلہ کرو گے؟ علی کیا ہے، فاطمہ کیا ہے، حسن کیا ہے، حسین کیا ہے، حسین کے دو بیٹے کیا ہے؟ چھوٹا تو کیا مقابلہ کرو گے؟ ابھی چھوٹے سے حق کا مقابلہ کر لو. ایک سانس کے ٹوٹنے سے پہلے جو حق ادا ہو رہا
نتیجہ دے رہا ہوں پوری مجلس کا سنیے اتنا سوچا تھا ہم تھا لیکن کتنا اسٹرانگ کتنا سالڈ کتنا مضبوط کتنا مستحکم کتنا مستقل کتنا مسیح اور کتنا اللہ کا محبوب بنایا یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے یعنی اگر یہ چھوٹا سا حق ادا نہ ہو تو کائنات تباہ برباد اب اہل بیت کا چھوٹا سا حق ہے تو اب یہ بتاؤ اہل بیت کا مرکز کون ہے ایک شیطانی کے اشارے سلام کی وجہ سے بلانا چاہ رہا ہوں بنیاد پر اساس پر جو سیادت کی بنیاد ہے اور کریے گا اور کرے عجیب بات کہہ رہا ہوں چھوٹا سا حق مرکز اہل بیت کون ہے اہل بیت کا حق ہے مرکز اہل بیت کون ہے سیکٹر آف اہل بیت کون ہے بتائیے مجھے اب مجھے آپ کو کیا پتا خدا بھلا کرے جبرائیل کا اس نے اللہ سے پوچھ لیا اہل بیت کا مرکز کون ہے اللہ نے دیکھ لیا کہا تم فاطمہ دو ساری کائنات کو انسان کو ڈیوائڈ کیا انسان کو عبادت پہ منحصر کیا عبادتوں کو نماز پر منحصر کیا نماز کو صلوات کا محتاج بنایا صلوات کو فاطمہ کا حق بنایا یہ حق نہ دیا تو نماز نہیں ہوگی اب تو سمجھ لو کہ جو فاطمہ کا چھوٹا سا حق نہ دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی فاطمہ کا جو ذرا سا چھوٹا سا حق دبا لے اللہ تو اس کی عبادت قبول نہ کرے جو فاطمہ کا کام لے لے اور اس کی عبادت قبول کرے یہ کیسے ہو رہتا ہے سنو پڑھو بس غور کریں خیال رہے سارے نتیجے سارے نچوڑ ساری کیفیتیں اینڈ ہو جاتی ہیں منتہی ہو جاتی ہیں ذات اولیاء عصمت حضور سیدہ کائنات ام الائمہ ہم سر ولایت شہزادی کائنات کی بات ہے یہ ہے اب میں مسائل کا بس ایک منٹ آپ کی خدمت میں مسائل کے حوالے سے رہ جاتا اتنی دیر پڑھنے کا مطلب کیا ہوگا بتانا تھا آپ جیسے ذہین لوگوں کی خدمت میں کہ کائنات میں بی بی معظمہ صدیقہ طاہرہ بطول عظمیٰ کائنات کی سب سے بڑی خاتون یہ بتانا تھا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جس کا مقام رتبہ اور عزت ثابت ہے وہ ہے حضور سیدہ کائنات جس کی تعظیم کو سرکار دو عالم اٹھتے ہیں. اچھا سرکار دو عالم کا اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہاں کہ سرکار دو عالم لکھا ہے مسجد نبوی مدینہ مدینے میں سارے مسلمان مسلمان ہی نہیں سارے صحابی
10 हिजरी में सहाबा की तादाद थी 1,40,000। 1,40,000 सहाबा की 2,80,000 आंखों ने 9 साल 9 महीने 9 दिन ये मंजर देखा कि शहजादी जब घर से बरामद होती थी तो नबी ताज़ीम पहुंचते थे, आगे बढ़ते थे, बाजू संभालते थे, पेशानी का बोसा लेते थे और सीने से चिपटा कर कहते थे ज़हरा बेटा खैरियत। बीवी मुस्कुरा के कहते थे हाँ बाबा। नबी जो एक मर्तबा काम कर ले वो सुंदर बन जाता है उम्मत के लिए। और जिस अमर को 9 महीनों बरस 9 महीने 9 दिन पैगंबर ने मुसलसल अंजाम दिया तो कैसा होगा? इसकी ताज़ीम को पैगंबर होते। ये सारे सहाबा ने देखा, बस हमसे कहते आप मजाक क्यों पढ़ते, आप रोते क्यों हैं, आप गिरिया क्यों फरमाते हैं, आपका कोई अजीज या अजीजा इस दुनिया से जब जाते हैं तो आप मजलिस से क्यों करते हैं, ये दर्द हम क्या बताएं। अब बताओ साहब, 9 साल 9 महीने 9 दिन 1,40,000 सहाबा की 2,80,000 आंखों ने मुसलसल अल्लाह की रिसालत उज़्मा को जिस बीवी के लिए सरोकत ताज़ीम की खातिर उठते हुए देखा था, वही नबी के जाने के 1 घंटे के बाद तड़प तड़प के कह रही थी सुख बदल रही है बाबा। मेरा मानना यह है कि मसाइल का ताल्लुक तसव्वुरात से है, कहने से भी नहीं। अरे मरने के लिए काफी है। फातिमा ज़हरा पढ़ रही है, कहाँ पढ़ रही है? मुसलमानों की बस्ती में, मुसलमानों की बस्ती नहीं, सहाबा की बस्ती में। जब कोई घरे सहाबी नहीं है वह क्या रही फातिमा, ए मेरे बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह बाबा, मुझ पर जबरदस्ती वो मुसीबतें उठेगी गई, सुब्बत अलैया में सिरना नया नया बाबा। अगर वही मुसीबतें दिनों में पड़ जाती तो दिन ना रहते, रात में बदल जाते। आपकी आवाज़ें गलत हो गई, खुदा आपको किसी बात में मौला की जमानत में मसाइब का एक रूप। जानते हो फातिमा के कितने बेटे हैं? हमारे बच्चे जवान दो ही को जानते, इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम। एक शहजादा और है जिसका नाम मोहसिन है, हसन हुसैन मोहसिन। मैं पूछता हूँ बताओ जमाने वालों, कौन को बताओ फातिमा के तीसरे बेटे किसका बन रहा है? फातिमा चेहरा की तरफ से साया हटा दिया, मगर निशान तो है उस बच्चे की कब्र का है। कब्र का सवाल क्या होता है? चलिए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ। गौर करिए, जब जालिमों का टोला फातिमा के दरवाजे पर सुलगते हुए शोरों की लकड़ियां आग लेकर आया तो बीवी ने फिजा देगा, फिजा इन जालिमों से कहा क्या उस घर को आग लगाओगे जिसमें नबी की बेटी है, नबी के अहले बैत है, नबी की औलाद है, नबी के बेटे। तो जालिम ने कहा हुआ करे और आग लगा दी, मजलिस खत्म, एक जुमला सुन लेना और रोते हुए चले जाना। कितने बड़े मसाइल हैं, दूसरों जमाने वालों से हमें होना चाहिए कि नहीं? कौन है मोहम्मद की बेटी, कौन सी बेटी जिसके लिए ताज़ीम को रखता है नबी? और 1,40,000 सहाबा 9 बरस 9 महीने 9 दिन देखते वो बेटी है। अब क्या हुआ था? दरवाजे को आग लगा दी।
दरवाजे पे आग लगी और किवाड़ जलने लगा तो सबके बाद कोने से आके रखे किवाड़ और कोने के बीच में वो जो दरवाजा किवाड़ का हिस्सा होता है चौखट लगा होता है और चौखट में क्यों होता है उस दरवाजे से चौखट से कोने से आके फातेहा गए और फातेहा ने कुछ कहा इधर से शादी वाले चलता हुआ दरवाजा लगेगा फातेहा के शिकार पे आया पूरा फोर्स पड़ा जब आए थे चुना लिखा कि फातेहा ने जब देखा सिंसान अरे मेरे से तेरा नाम तेरे शिकार में शहीद हो गया ये बच्चा ताके साथ है वाह गुरबता वाह मुसीबता वाह मजलूम तुझे जिक्र अजीब का वास्ता हमारी इबादत को शरफ कबूलियत अता फरमा आपको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा हज़रत उज्जत के नूर में ताजील करना और माया का साया हमारे सरों पे कायम कर अहले बैत के चाहने वाले अल्लाह दुनिया में जाके ही भी उनकी हिफाजत करना हमारी कौम में जो मरहूम हो चुके उनको जवारे अहले बैत का अल्लाह मकाम कराम फरमा परवरदिगार इस हमारे इलाके को हमारी बस्ती को तरक्कियों की तरफ गामजन फरमा इल्म इरफान तहारत किरदार तकवा अकीदा पुख्ता इनको अता फरमा परवरदिगार हम अपनी अज़मत को अपनी हकीकत को समझने की तेरी बारगाह से तौफीक का सवाल करते हैं अता फरमा परवरदिगार तुझे वास्तव मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें कोई हक न दे सिवाय हमें अहले बैत के हज़रात एक मर्तबा सूरह हम और 3 मर्तबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर वारिदी कर जनाब मरहूमा को हदिया सलाम